ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: قانون امتناع جنسی استحصال، ایک تجزیہ۔ تحریر: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، جنوری 2021۔ کچھ عرصہ قبل لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر ہونے والے شرمناک واقعے کے رد عمل کے طور پر وزارت قانون نے 26 نومبر 2020 کو ایک حکم نامے کا مسودہ جاری کیا ہے جو 11 نکات پر مشتمل ہے۔ ان نکات میں مروجہ قانون میں وہ اصلاحات تجویز کی گئی ہیں جن پر عمل درآمد سے وزارت قانون و عدل کے ماہرین کے خیال میں اس انسانیت سوز جرم میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اشک شوئی کے لیے ہی صحیح، خلوص نیت اور ذمہ داری کے ساتھ جو اقدامات بھی کیے جائیں ان سے وارداتوں میں کمی کا امکان ہو سکتا ہے۔ ہماری نگاہ میں مسئلہ محض کسی مروجہ قانون میں جزوی تبدیلی کا نہیں ہے، بلکہ اس نظام قانون کے بنیادی تصورات کی تبدیلی اور ہمارے تصور معاشرہ، معروف و منکر، حلال و حرام، جائز و ناجائز اور بنیادی اخلاقی اقدار کا ہے۔ اس لیے جب تک مسئلے کے قانونی پہلو کے ساتھ ساتھ اخلاقی، سماجی اور معاشرتی اقدار شامل کر کے ایک جامع اور قابل عمل حکمت عملی وضع نہیں کی جائے گی، صرف چند قانونی دفعات میں رد و بدل سے حالات میں تبدیلی کی خواہش محض ایک خوش فہمی ہوگی۔ اصل مسئلہ: سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے جائزے یہ بتاتے ہیں کہ ملک میں تیزی کے ساتھ جرائم کے ارتکاب میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف ایک صوبے کے فراہم کردہ اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو ہولناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ صرف 9 ماہ کے عرصے جنوری 2020 تا ستمبر 2020 میں پنجاب میں پولیس کے ریکارڈ کے مطابق قتل کے 3631، اقدام قتل کے 5263، مجروح کرنے کے 74914، اغوا اور اغوا برائے تاوان کے 2,77,012، زنا بالجبر کے 3,264 اور ڈاکے اور چوری کے 72,086 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ان میں مقدموں کی وہ بڑی تعداد شامل نہیں ہے جو پولیس تھانوں میں درج نہیں کروائی گئی، اور خصوصاً زنا بالجبر کا جرم ان معاملات میں سے ہے جس کی اطلاع عموماً بامر مجبوری ہی پولیس کو دی جاتی ہے، ورنہ معاشرتی دباؤ اور پولیس پر عدم اعتماد کی بنا پر بہت سے واقعات پولیس کے علم میں آتے ہی نہیں اور نہ ابلاغ عامہ تک ان کی اطلاع پہنچتی ہے۔ جنسی استحصال کے حوالے سے اس سے قبل 1979 میں حدود آرڈیننس اور 2006 میں تحفظ خواتین بل اور اس کے 10 سال بعد 2016 میں جرم زنا بالجبر قانون میں ترمیم اور اب مزید تقریباً 10 سال بعد حالیہ مجوزہ آرڈیننس جزوی تبدیلی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ صورتحال پر اس کا اثر بھی لمحاتی اور جزوی ہی ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلے کے بنیادی اخلاقی اور دینی پہلوؤں کو سمجھے بغیر اس آرڈیننس کی حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے ایک طبیب کسی مریض کو بخار میں مبتلا دیکھ کر اسپرین یا پیناڈول تجویز کر دے جبکہ بخار کا اصل سبب برقرار رہے۔ اخلاقی اور دینی پہلو: اسلامی نظام حیات دراصل ایک ایسے اخلاقی ضابطے کا نام ہے جو انسان کی تمام سرگرمیوں کو الہامی اخلاقی اصولوں کا پابند بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں مختصر ترین الفاظ میں اس حقیقت کو یہ کہہ کر واضح کر دیا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے الہامی اخلاقی اصول متعین کر دیے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ اخلاق اور قانون کو 2 الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اخلاق کے دائرے کو قانون تک وسعت دیتا ہے۔ سود چونکہ ایک غیر اخلاقی کام ہے،
اس لیے حرام ہے۔ زنا بالجبر ہو یا محض زنا ایک غیر اخلاقی کام ہے، اس لیے قابل سزا ہے۔ چوری ایک غیر اخلاقی کام ہے، اس لیے چور سزا کا مستحق ہے۔ چونکہ ان تمام معاملات میں اخلاقی خلاف ورزی سے پورا معاشرہ خطرات کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ معاشرتی جرائم بھی ہیں، اور اسلامی ریاست ان معاملات میں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی۔ اس کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تمام فواحش کو معاشرے سے ختم کر کے معروف، بر، حیا اور وفا کو معاشرے پر غالب کرتے۔ گویا اسلام میں اخلاق کا وجود نظری نہیں ہے بلکہ اطلاقی اور قانونی ہے۔ اخلاق سے مراد ایک مخصوص طرز عمل ہے۔ اس طرز عمل میں صنفی معاملات کو اولیت دینے کے ساتھ ان کی صحت اور مطالبات کے پیش نظر انہیں دنیاوی لذات سے وابستہ نہیں کیا بلکہ روح اور دین سے وابستہ کر دیا گیا ہے، تاکہ فرد دیگر مذاہب کی طرح کسی احساس گناہ کی جگہ حلال، طیب اور احسن طریقے سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کر کے بھی دائرہ عبودیت میں شامل ہو جائے۔ آج مغرب جنسی تعلیم کو اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں متعارف کرانے کے بعد شرم و حیا اور حلال و حرام کی تمیز کو مٹانا چاہتا ہے۔ اسلام نے اس کے برعکس طہارت، بلوغت، رضاعت اور جنسی تعلق پر تعلیم و تربیت کے نظام کے ذریعے قرآن و حدیث اور سیرت پاک کی مثالوں سے وہ تمام پہلو ذہن نشین کرائے ہیں جن کے بعد کوئی صاحب ایمان زنا یا اس سے ملتے ہوئے دیگر غیر اخلاقی رویوں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ قرآن و سنت کا انداز تعلیمی ہے، جبکہ مغرب سے درآمد کردہ جنسی تعلیم کا مقصد ان کے اپنے الفاظ میں صرف محفوظ جنسی زندگی، سیف سیکس ہے، جس میں کہیں آس پاس بھی یہ احساس نہیں پایا جاتا کہ یہ حیوانات کی طرح ایک ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کریم نے حلال و حرام کے اسلامی اصولوں کی روشنی میں اسے اخلاقی قیود کا پابند کیا ہے اور حصول لذت کو بھی رضائے الہی کے تابع کر دیا ہے۔ لادینی مغربی ذہن اخلاق اور قانون کو دو الگ دائروں میں تقسیم کرتا ہے۔ قانون کو اجتماعی مگر اخلاق کو ہر فرد کا ذاتی معاملہ قرار دیتا ہے۔ اس ذہن کے ساتھ زیر بحث معاملے پر جب کسی مسلم ملک میں قانون سازی کی جاتی ہے یا موجود قوانین میں ترمیم کی جاتی ہے تو بنیادی مفروضہ یعنی محفوظ جنسی زندگی کے اخلاقی جواز اور شرعی حیثیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس پہلو پر غور کیا جاتا ہے کہ کتنی عمر تک اگر یہ فعل کیا جائے تو اسے قانون کی نگاہ میں جرم کہا جائے گا، اور کتنی عمر کے بعد اگر رضامندی سے یہ فعل بد کیا جائے تو پھر یہ نام نہاد انفرادی انسانی حقوق اور ہیومنزم کی بنا پر قانون کی دسترس میں نہیں آئے گا۔ یاد رہے، ہیومنزم مغرب کے معاشرے کو عیسائیت سے نجات دلانے کا علمبردار ہے اور ہر فرد کو یہ حق دینے کا نام ہے کہ کیا چیز اچھی اور اخلاقی ہے اور کیا چیز بری اور غیر اخلاقی ہے۔ اسی تصور کو آج ہماری وزارت تعلیم اخلاقی اصلاح کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اسلام کو نظر انداز کر کے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر اپنا رویہ طے کریں۔ حالیہ ترامیم کے حوالے سے یہ بھی پیش نظر رہے کہ اگر مروجہ قوانین جنہیں 1860 میں انگریز نے وضع کیا تھا وہ آج تک اس گھنونے فعل میں کمی نہ کر سکے تو کیا اب ان قوانین میں چند تبدیلیاں یا ترامیم کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایسی پیوند کاری ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ نفسیاتی پہلو۔ ماہرین نفسیات اس گھنونے جرم کے مرتکب افراد کے بچپن کو ان ناخوشگوار واقعات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ماہرین سماجیات کے مطابق عموماً مجرم بعض اوقات خود کسی نہ کسی ذلت امیز رویے کا شکار رہ چکا ہوتا ہے۔ قبل بلوغ یا بعد از بلوغ اس کے ساتھ کوئی اس سے ملتا جلتا واقعہ گزرا ہوتا ہے جس میں خود اس پر زیادتی کی گئی اور پھر موقع ملنے پر بطور ایک انتقامی رویے کے اسے ارتکاب جرم پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی تجزیاتی طور پر کہی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسانی نفس بعض ہیجانات کا تابع ہو جاتا ہے جن کا تعلق دوسرے کو تکلیف دے کر لذت حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ ان اندرونی محرکات کے ساتھ
بعض اوقات ہیجان انگیز لباس، خوشبو یا ایسی جسمانی حرکت جو دیکھنے والے کے جذبات کو بھڑکا کر اسے جارحانہ رویوں پر ابھار دیتی ہے۔ بلا شبہ ان امور کا تعلق بھی جرم کے ارتکاب سے ہو سکتا ہے، مگر انسانی نفسیات کے ان تمام امکانات کے پیش نظر اسلام کے نظام حیا اور قانون میں ان اندرونی اور بیرونی محرکات کے اثرات سے بچنے کے لیے قرآن نے غض بصر کی تاکید کی ہے۔ مزید برآں ساتر لباس کے استعمال اور لچ نہ پیدا کرنے کے علاوہ خون کے رشتوں میں بھی مخالف جنس کے جسم سے مس نہ کرنے اور تنہائی میں مخالف جنسوں کے جمع نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے خوف سے گناہ سے بچنے کے تصور کے ذریعے برائی کے امکانات کو کم سے کم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ چنانچہ جن مسلم معاشروں میں اسلامی اخلاقی اقدار پر عمل کیا جاتا رہا ہے وہاں بے راہ روی کا تناسب حد درجہ کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اس تناظر میں مجوزہ حکم نامے میں اس برے فعل کے عادی یا غیر عادی مجرم کو برزہ یا آپریشن سے ایک ایسی صلاحیت سے محروم کرنا ہے جسے خالق کائنات نے تمام انسانوں کے خمیر میں رکھا ہے اور جسے اپنی حدود میں رکھنے اور اس کے صحت مند، جائز اور حلال استعمال کو پسند فرمایا ہے۔ کسی انسان کو اس صلاحیت سے محروم کر دینا نفسیاتی زاویے سے اس کے اندر جذبہ انتقام کو مزید بھڑکانے کا سبب بن سکتا ہے اور شاید قانونی پیچیدگیوں کی بنا پر مزید مشکلات کا سبب بھی بن جائے۔ حکومت کے قانونی مشیر اور ان دوسرے ماہرین نے اس پہلو پر غور نہیں کیا ہے۔ ہم دوبارہ عرض کریں گے کہ چوری اور دیگر غیر انسانی افعال کا سدباب محض ایک نیا قانون بنا دینے اور نظام قانون اور پولیس اور تفتیش کے نظام کو جوں کا توں رکھنے سے نہیں ہو سکتا۔ انسانی جسم میں اصل خفیہ کیمرہ، ہڈن کیمرہ، اس کا اپنا ایمان ہے اور احساس آخرت ہے اور نفس انسانی یا انسانی جان کا احترام ہے، جو قرآن و حدیث نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ایک فرد کا قتل ناحق تمام انسانیت کا قتل ہے، اور یہ کہ ایک فرد کی عزت کو مجروح کرنا پورے معاشرے کی عزت کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ یہ چیز کسی درآمد شدہ ہیومنزم سے حل نہیں کی جا سکتی اور نہ اقوام متحدہ کے عنایت کردہ اقوام عالم کے لیے 1000 سالہ ترقیاتی اہداف MDGs کی فرما بردارانہ پیروی ہی اس کا حل ہے۔ اس مرحلے میں ہمیں خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے گھر میں یا ابتدائی اسکول میں اپنے بچوں اور بچیوں کو شرم و حیا، پاکیزگی نگاہ و زبان، رشتوں کے احترام، اللہ کی محبت اور اس کے تقاضوں، آخرت میں جواب دہی کے احساس کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ اور کیا انہیں یقین دلایا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور 2 فرشتے ہمہ وقت ہمارے ہر عمل کو تحریری شکل میں قلم بند کر رہے ہیں اور یوم حساب ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا؟ ایک بچے یا بچی کو گھر کی ابتدائی تعلیم میں اسلام کے ابدی عالمی اخلاقی اصولوں کو ذہن نشین کرا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط فکر یا غلط عمل اختیار کرنے کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ شرعی پہلو: مسلمان کی زندگی ہو یا موت، گھریلو معاملات ہوں یا معاشرتی اور معاشی سرگرمیاں، ہر چیز کی بنیاد شریعت پر ہے۔ شریعت نے بعض افعال کو سخت ناپسند کرتے ہوئے فحش سے تعبیر کیا ہے اور غیر اخلاقی ناجائز جنسی تعلق کو، چاہے وہ محض نگاہ کی آوارگی ہو یا زبان و بیان کے ذریعے دعوت گناہ، یعنی ہر طرح کی برائی کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک نظام شرم و حیا دیا ہے، اور بچوں کو ہوش سنبھالنے کے ساتھ اس کی تعلیم دینا والدین پر فرض کر دیا ہے۔ ابھی بچہ محض 10 سال کا ہے اور اس کا بستر الگ کر دینا ضروری ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنسی فاصلے کا اہتمام کیا جائے۔ بلوغ کے بعد مزید واضح احکامات ملتے ہیں۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر ایک شخص ہوائے نفس کی غلامی اختیار کرتا ہے تو پھر غیر شادی شدہ ہونے کی شکل میں زنا کی سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے کھلے عام لگائے جائیں تاکہ معاشرے میں فحش کام کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہو، اور اگر یہ فعل
کسی شادی شدہ فرد نے کیا تو اسے پورے معاشرے کے لیے عبرت بنانے کے لیے سنگسار کرنا نہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ شریعت موسوی علیہ السلام اور شریعت عیسوی علیہ السلام دونوں میں فرض کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلم معاشرے میں شرعی قوانین کا نفاذ رہا یہ برائی سر نہیں اٹھا سکی۔ آج بھی اگر اس بدفعلی کو ختم کرنا ہے تو اسلام کے ابدی اور عالمگیر قوانین کا نفاذ ہی اس کا حل ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد جب ثابت ہو جائے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شریعت الہی کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ فقہاء اور مفسرین نے خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں پر بھی وہی حکم لگایا ہے جو خرابہ فساد برپا کرنے والوں پر نافذ ہوتا ہے۔ شریعت کے ہر حکم کی بنیاد وحی کی فراہم کردہ علت و حکمت پر ہے، اور اگر شریعت کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ کیا جائے تو یہ برائی کو اس کی جڑ سے ختم کرنے کا بہترین حل پیش کرتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ابلاغ عامہ کے ادارے مساوات مرد و زن کے مغربی تصور کے اظہار کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر موقع پر جب تک اسکرین پر ایک نوجوان اور جدید ترین مغربی فیشن سے لیس ایک خاتون کو اچھل کود اور حرکات کرتے ہوئے پیش نہ کریں تو ناظرین کو ان کی روشن خیالی پر یقین نہیں آئے گا۔ نیم عریاں شکل میں ہندو ثقافت یا مغربی تہذیب کی پیروی کرتے ہوئے اشتہارات کا مسلسل نظر آنا بصری استحصال کے ساتھ احساس شرم و حیا کی حس کو غیر محسوس طور پر بے حس بنانے کا ذریعہ ہے، تاکہ ناظرین غیر شعوری طور پر اس ہندوانہ اور مغربی ثقافت کی طرف راغب ہو جائیں۔ مجوزہ آرڈیننس کا مختصر جائزہ۔ آئین پاکستان کسی پارلیمنٹ یا وزارت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ کوئی بھی قانون اسلامی شریعت کی بنیادی تعلیمات کے منافی بنایا جا سکے۔ ایسی قانون سازی آئین کی خلاف ورزی اور ریاست مدینہ کی ضد ہے، اس لیے ایسی تجاویز کو کسی بھی صورت میں ملکی قانون کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نمبر 1، مجوزہ آرڈیننس خصوصی عدالتوں کے قیام کا مشورہ دیتا ہے۔ اگر معروضی طور پر دیکھا جائے تو حدود آرڈیننس کا نفاذ بھی اسی غرض سے کیا گیا تھا، تو کیا اس کے جاری ہونے سے جرائم کی روک تھام میں کمی واقع ہوئی؟ نمبر 2، زنا بالجبر سے حفاظت کے شعبے اینٹی ریپ کرائسس سیلز کے قیام کی تجویز ہے، جس کا سربراہ ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیوروکریسی ہی کے اختیارات میں اضافہ اس مسئلے کا حل ہے، اور کیا یہ افسران اس خصوصی معاملے میں کسی خاص مہارت کی بنا پر مقرر کیے جائیں گے؟ نمبر 3، FIR کے جلد اندراج اور کیمیاوی اور فورنزک تجزیے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو آج بھی موجود ہے، لیکن کیا یہ مؤثر ہے؟ ہمارے موجودہ انتظامی اور سماجی نظام میں کیا ایک مجروح فرد کسی با اثر فرد کے خلاف FIR کٹوا سکتا ہے؟ نمبر 4، متاثرہ فرد سے عدالت کے کمرے میں جرح کا حق صرف وکیل کو دیا جا رہا ہے۔ کیا اس طریقے سے متاثرہ فرد کو اپنی بات کہنے میں سہولت ہو جائے گی؟ نمبر 5، کیا متاثرہ فرد کو سرکار کی جانب سے قانونی امداد ایک قابل عمل تجویز ہے؟ نمبر 6، کیا مقامی پولیس افسران پر مشتمل JIT کے قیام سے غیر جانبدار تحقیق و تفتیش ممکن ہو سکے گی؟ نمبر 7، کیا صرف جنسی جرائم کرنے والوں کی تفصیلات یکجا کر کے اس برائی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 8، کیا زنا کی ایک نئی تعریف جو دور غلامی میں انگریز کی وضع کردہ تعریف سے بہت مختلف نہیں ہے، اس کی بنیاد پر جرم کی کثرت و شدت میں کمی یا قانون کی گرفت میں اضافہ ہو سکے گا؟ نمبر 9، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ایک عادی مجرم کو جنسی صلاحیت سے کیمیاوی یا جراحی طریقے سے محروم کرنے کا عمل کیا زنا کے ماقبل مختلف مراحل کو بھی روکنے کا باعث بن جائے گا؟ عقل اور تجربہ اس بات کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے۔
یا ایک مجروح سانپ کی طرح ایسا مجرم مزید انتقامی جذبات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسلام نے تو توبۃ نصوح کا مفہوم یہ سمجھایا ہے کہ فرد اپنے اندر سے یہ عہد کرے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ دوبارہ اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ کیا مروجہ فرسودہ نظام میں کوئی جزوی تبدیلی مجرم میں اس احساس کو بیدار کر سکتی ہے؟ معاشرتی پہلو: جنسی اخلاقیات کا نظر انداز کیا جانا معاشرے کی صحت و استحکام کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اگر رشتوں کی حرمت و احترام کی اہمیت کو کم یا ختم کر دیا جائے تو ایک بچہ اور بچی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان میں بیرونی امداد سے چلنے والی NGOز جو اسی موضوع پر کام کرنے کی دعوے دار ہیں، ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مجرمانہ حملہ کرنے والے سب اجنبی نہیں تھے۔ ان میں رشتہ دار، پولیس والے، پڑوسی اور اجنبی کے علاوہ ڈرائیور اور ڈاکٹر اور اساتذہ تک شامل ہیں۔ اس زمینی حقیقت کے پیش نظر ایک نام نہاد نظام عدل جو 1860 کے برطانوی قانون میں زنا کی تعریف: زنا دراصل ایک شادی شدہ خاتون کے اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے فرد سے تعلق کا نام ہے کہ بل پر چل رہا تھا، اور جو تعریف حدود آرڈیننس کے آنے تک ہمارے قانون میں برقرار تھی وہ معاشرے کو کچھ نہ دے سکی۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ اسی قانون کے دفاع میں ایک معروف NGO کی لیڈر نے یہ بات لکھی تھی کہ 1860 کا قانون خواتین کے لیے رحمت تھا۔ ایسے اسلام کے منافی قانون میں آپ جتنے پیوند اور ایسے دیمک شدہ درخت میں جتنے قلم صحت مند شاخوں کے لگا لیں، نتیجہ ڈھاک کے 3 پات ہی ہوگا۔ دینی نقطۂ نظر: اسلام دین کامل کے طور پر فرد اور معاشرے کے مسائل کو ایک فطری اور اخلاقی زاویے سے حل کرنا چاہتا ہے، اور محض نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً ٹھوس تاریخی حقائق کے ساتھ ان مسائل کا کامیاب حل ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جو فساد اور غیر اخلاقی رویہ آج مغرب و مشرق کی پہچان بن گیا ہے، یہی مشکل کل اسلام سے قبل دنیا کی تھی۔ وہ عرب ہو یا عجم یا روم اور افریقہ کے افراد، سب اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ اسلام کی عالمی اخلاقی اقدار نے محض 23 سال کی مدت میں وہ فرد اور معاشرہ پیدا کر دیا جو آج بھی للہیت، اعلیٰ اخلاق کریمانہ اور عفو درگزر، الفت و اخوت کے ساتھ قانون کے احترام کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ جو مقدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنسی معاملات میں پیش کیے گئے، وہ کسی پولیس یا خفیہ ادارے کا کارنامہ نہیں تھے، بلکہ ایک فرد کا اپنا ضمیر اسے اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ اس سے جس غلطی کا ارتکاب ہو گیا اسے اس سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ یہ اندر کا مفتی اسے بے چین رکھتا تھا، اسے کسی جابر و قاہر قاضی یا فوجی حکمران کا خوف اقرار پر نہیں ابھارتا تھا۔ مسئلے کا حل محض بوسیدہ قانون میں پیوند کاری نہیں ہے۔ جس مقصد اور نصب العین کے لیے پاکستان وجود میں آیا، وہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں اسلامی نظریہ حیات کو اس خطے میں نافذ اور رائج کرنا تھا، اور یہ کام محض صدارتی حکم نامے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تعلیم، ابلاغ عامہ، قانون سازی، گھر کے اندر کے ماحول، نام نہاد ثقافتی سرگرمیوں، غرض تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی، تعلیمی اور قانونی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ ایک انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی تعمیر نو ہوگی۔ ایک نیا انسان وجود میں آئے گا جس کی زندگی، جس کا مرنا، جس کی عبادت و قربانی، جس کی فکر اور عمل، جس کی معیشت، سیاست، غرض اس کی تمام سرگرمیاں اس اخلاق فاضلہ کی پابند ہوں گی جسے قرآن کریم نے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور ایک قابل عمل مثالی کردار و سیرت قرار دے کر ہم پر اپنے خصوصی فضل کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن اور سنت کا دیا ہوا اخلاق وہ قوت فراہم کرتا ہے جو شیطان کی ہر چال اور اس کے ہر جال کو تار تار کر سکتی ہے۔ یہ خاموش انقلاب کسی تشدد کے بغیر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری انسانیت کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ زندگی سے دو رنگی، دو عملی اور تضادات کو نکال کر صرف اور صرف اللہ کو اپنا رب اور حاکم بنا لیا جائے۔ یہ شعوری قدم
قوم کی قسمت جگانے اور اسے اخلاقی زوال، فحاشی کے سیلاب اور بدعمالیوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ آغاز اپنے گھر سے کرنا ہوگا، اپنی تعلیم گاہ سے، اپنے کاروبار کے ادارے سے۔ غرض جہاں کہیں بھی کوئی باشعور مسلمان ہے، وہ کسی بیرونی امداد کے بغیر اس مقدس کام کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ اجتماعی جدوجہد اس بڑے اور وسیع شیطانی سیلاب کے سامنے بند باندھ کر معاشرے کے رخ کو تباہی کے بجائے بھلائی کی طرف موڑ سکتی ہے۔ اس ابتدائی اور بنیادی کام کے بغیر محض قیادت یا چہروں کی تبدیلی سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں توحید، معروف، عدل، صداقت اور حیا کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ اسلامی نظام ایمان، عزم اور خون جگر کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ صبر و استقامت کے ساتھ طویل جدوجہد کا متقاضی ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ